اب تیسرے نمبر پر حج کے دن اور حج کے ایام۔ حج کے ایام جو ہیں، حج کے دن، وہ بنیادی طور پر 3 ہیں اور کل 5 ہیں۔ 5 دن ایسے ہیں جس میں حج کے مناسک، حج کے کام، افعال، عبادات وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے ذی الحج کے مہینے کی 8 تاریخ سے۔ 8 ذی الحج کو سب سے پہلا کام آپ احرام باندھ دیں گے، اور یہ احرام باندھنا فرض ہے، میں نے ابھی عرض کیا۔ اور طریقہ یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو پہلے آپ غسل کریں، اگر گنجائش نہ ہو تو وضو کریں، پھر احرام باندھیں، پھر سر کو ڈھانپ کر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد اب حج کا وہ نیت کریں کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے اس حج کو میرے لیے آسان بنا دیں اور اپنے دربار میں قبول فرما دیں۔ جس کو عربی میں یاد ہے وہ عربی میں، نہیں ورنہ اپنی مادری زبان میں بولیں۔ اور یہ نیت دل میں بھی کر سکتا ہے، زبان سے کہنا، اونچی آواز سے کہنا، بلند آواز سے کہنا کوئی لازمی ضروری نہیں۔ اس کے بعد وہ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو کلمات ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، آخر تک تلبیہ کہلاتا ہے۔ یہ پڑھیں گے، لیکن یہ دل میں نہیں، معمولی اتنی آواز سے کہ آپ خود سن سکیں، اور اگر اس سے بھی بلند آواز سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تلبیہ پڑھ کر اب حرام سے پہلے جتنے کاموں کی اجازت تھی، اب وہ سارے کام آپ کے لیے وہ ممنوع ہو گئے، حرام ہو گئے۔ اس کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ 8 ذی الحج کے صبح کو آپ نے احرام باندھی، اور یہ احرام اس کے لیے حدود حرم سے نکلنا بھی ضروری نہیں، بلکہ حدود حرم کے اندر جہاں آپ کی بلڈنگ، جہاں آپ کی رہائش، جہاں آپ کا ہوٹل ہے، وہیں سے آپ احرام باندھ لیں۔ حرم شریف کے اندر بھی اگر آپ احرام باندھنا چاہیں تو احرام باندھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مینا چلے گئے تو مینا میں بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ عموماً ابھی ایسا ہوتا ہے کہ 8 ذی الحج سے پہلے جو معلمین ہیں وہ 8 ذی الحج سے پہلے حاجیوں کو مینا لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچنا پھر وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ 8 ذی الحج کی رات کو یا پہلے والے عصر شام کو وہاں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی حاجی پہلے سے مینا پہنچا اور مینا میں رات کو یا صبح کو وہاں اس نے احرام باندھا تو تب بھی صحیح ہے۔ پھر مینا کے اندر اگر یہ وقت پر پہنچا ہے تو 5 نمازیں ادا کرے گا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز۔ 5 نمازیں حاجی ادا کرے گا مینا کے اندر، اور جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ اور اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ 2 ملا کر کہ ہر نماز اپنے الگ الگ وقت پر پڑھی جائے گی۔ یہاں یہ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں، دن بھر جو عبادت کر سکتا ہے وہ عبادت کریں۔ اگلی صبح جو 9 ذی الحج کی ہوگی، عید سے 1 دن پہلے، جس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر یہی حج کا دن ہے جس کو حج کا دن بھی کہا جاتا ہے، تو اس دن سب سے پہلا کام تو یہ مینا میں فجر کی نماز پڑھیں۔ اور یہ مینا میں فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ اگر یہ فجر کی نماز مینا میں پڑھنے سے پہلے نکلا میدان عرفات کے لیے تو تب بھی صحیح ہے، یعنی اس میں بھی اس پر کوئی جنایت، کوئی دم، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ پھر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، اور عرفات میں پہنچ کر 2 نمازیں ظہر اور عصر کی امام کے اقتداء میں، وہ امام جو خطبہ دے گا، جس کو امیر حج کہا جاتا ہے، اس کو امام حج کہا جاتا ہے، یعنی ہر سال جو امام میدان عرفات میں خطبہ دیتا ہے وہ سارے مسلمان اسی کی سربراہی میں، اسی کے نگرانی میں حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہی حج کے لیے امیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دفعہ جب حج فرض ہوئی، حکم نازل ہوا، تو آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر مکے کی طرف روانہ فرمایا، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ نے اسلام کا سب سے پہلا حج جو ادا کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ادا کیا ہے، ان کی سیادت میں ادا کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے معاونت کے لیے بھیجا اور کچھ خاص اعلانات کرنے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت ابو بکر حاجیوں کو لے کر پہنچے، پھر آپ نے حضرت علی کو روانہ فرمایا
کہ آپ ان کی معاونت بھی کریں، اور یہ کچھ اعلانات ہیں میدان عرفات میں، یہ اعلانات بھی کروائیں۔ اور اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے ساتھ حج فرمایا، اور یہ میرے محبوب کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا کہ آپ نے زندگی میں یہی ایک حج فرمایا ہے، اس لیے کہ واجب ہوئی تو پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا اور پھر اس کے بعد خود تشریف لے گئی۔ اب اگر ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہوا ہوتا اور اللہ پاک کی مرضی کے مطابق وہ میرے اور آپ کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ ہمارے مالداروں پر ایک جو حج فرض ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے، اگر ہمیشہ کے لیے فرض ہو جاتا تو کیا کرتے؟ جب حج فرض ہوا تو صحابی عرض کرنے لگا العامنا ھذا ام للابد، اللہ کے پیغمبر یہ صرف اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ صحابی نے اپنا سوال دہرایا لیکن میرے پیغمبر خاموش رہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ارشاد فرماتے ہمیشہ کے لیے ہر مالدار پر ہمیشہ ہمیشہ واجب ہو جاتا اور پھر وہ ادا نہ کر پاتا، اس لیے زندگی میں ایک دفعہ وہ حج بیت اللہ فرض ہیں، باقی مالدار جائیں تو اس کے نفل حج ہیں وہ ادا کرتا رہے۔ تو ظہر اور عصر کی نماز یہ مسجد نمرہ میں میدان عرفات میں امام کے اقتداء میں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ اگر امام امیر حج نہیں ہیں اور یہ دو نمازیں پڑھنے والا حالت احرام میں نہیں ہیں اور اس نے حج کی نیت نہیں کی ہوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ظہر کی نماز اپنے وقت پر الگ پڑھے گا اور عصر کی نماز اپنے وقت پر الگ پڑھے گا۔ یہ جو دو نمازیں ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ امیر حج کے ابتداء میں ہو، احرام میں ہو، اور اس نے حج کی نیت کی ہو اور اس کے حج صحیح بھی ہو، تو تب جا کر یہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کر سکے گا۔ پھر زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرے گا۔ پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں یہ پیلے رنگ کے بورڈ ہیں یہ حدود ہیں میدان عرفات کے۔ آپ ان میں سے جہاں چاہیں 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے ٹہر جائیں، آپ کا واجب فرض ادا ہو گئے۔ پھر سارے دن آپ دعائیں مانگتے رہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے مزدلفہ کی طرف نہیں جانا۔ اگر کوئی حاجی یہ سمجھائے کہ میں تو 12، 1 بجے، 2 بجے میدان عرفات میں پہنچ گیا ہوں، میں نے یہاں کا وقوف کر لیا ہے، اب ذرا میں لوگوں سے پہلے مزدلفہ میں بھی پہنچ لوں، اور وہ لوگوں کو چھوڑ کر پہلے روانہ ہو گیا اور عصر کو یا عصر کے بعد ابھی تک سورج غروب نہیں ہے اور یہ مزدلفہ میں بھی پہنچ گیا، تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، یہ جرمانہ ادا کرے گا، اس لیے کہ اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جانا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی لا علمی کی وجہ سے چلا گیا، اس کو پھر کسی نے بتایا کہ ظالم یہ آپ نے کیا کیا، وہ واپس آ گیا اور ابھی تک سورج غروب ہوئی نہیں ہے، تو واپس آنے سے وہ جرمانہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اگر یہ سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ گیا تو پھر اس پر جرمانہ نہیں ہے، اور اگر واپس نہیں آیا تو پھر جرمانہ ادا کرے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک میدان عرفات میں وقوف کا واجب وقت ہے اور ایک فرض وقت ہے۔ جب سورج غروب ہو جائیں تو پھر حاجی میدان عرفات میں نہ رہیں، بلکہ پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور مغرب کی نماز نہ عرفات میں ادا کریں نہ مزدلفہ کی راستے میں ادا کریں، اگرچہ مؤخر ہو رہی ہو، اگرچہ تاخیر ہو رہی ہو، تو سورج غروب ہونے کے بعد یہ روانہ ہوگا، راستے میں نہیں ٹھہرے گا، نہ راستے میں وقوف کرے گا، مزدلفہ پہنچے گا۔ جب یہ مزدلفہ پہنچے گا تو یقیناً عشاء کا ٹائم داخل ہو چکا ہوگا اور مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کرے گا، یہاں کے لیے بھی کہ یہ احرام میں ہو اور اس کی حج وہ صحیح ہو، یعنی ابھی تک اس کی حج باطل نہ ہوئی ہو، تو یہاں بھی یہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرے گا، اگرچہ تاخیر ہو جائے، آدھی رات کیوں نہ گزر جائیں، لیکن راستے میں ادا نہیں کرے گا، مزدلفہ کے حدود کے اندر ادا کرے گا۔ اور ان دو نمازوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کر لیں اور پھر تکبیر تشریق بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ تکبیرات تشریق تو آج صبح سے شروع ہو چکی ہیں، 9 ذی الحج کی صبح سے، پھر تلبیہ پڑھ لیں
اس کے بعد عشاء کے 4 فرض ادا کر لیں، پھر مغرب کے 2 سنتیں ادا کر لیں، پھر عشاء کے 2 سنتیں ادا کر لیں، پھر اپنا وطر ادا کر لیں اور رات مزدلفہ میں گزاریں اور اپنے لیے کنکریاں تلاش کریں، 70 کنکریاں ڈھونڈ لیں اور کنکری چنے کے دانے یا کھجور کے گٹھلی کے برابر، پھر رات یہاں گزار کر صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک تھوڑا سا وقت وہ مزدلفہ کے حدود میں گزارے تاکہ واجب ادا ہو جائے۔ اگر پہلے نکل گیا تو جنایہ دم ادا کرے گا، اور جیسے ہی سورج نکلیں اس کے بعد پھر یہ روانہ ہو جائیں مینا کی طرف۔ اب 9 تاریخ ختم ہو گئی ہیں، یہ 10 تاریخ ہے، عید کا دن ہے، 10 ذی الحج ہیں۔ تو اب اس کا پہلا کام کہ عید کے دن 10 ذی الحج کو حاجی سب سے پہلے وہ ایک شیطان کو کنکریاں مارے گا، بڑے والے شیطان کو کنکریاں مارے گا، زوال سے پہلے ماریں یا زوال کے بعد ماریں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہیں، اس لیے اب یہ اجازت ہے کہ زوال تک مارنا وہ ضروری نہیں ہے، زوال کے بعد بھی یعنی ظہر کے بعد بھی اگر آپ وہاں تک پہنچیں اور جیسے وہاں تک پہنچے تو تلبیہ روک لیں، دعا ہیں وہ روک لیں، ذکر ہیں تو وہ روک لیں اور 7 کنکریاں ماریں۔ ایک کنکری اس طرح اس انگوٹھے پر رکھیں اور یوں ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسری کنکری بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ ایک بڑا پلر بنا ہوا ہے اس پلر کو لگے یا پلر کے احاطے میں لگے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پلر کو لگے، پلر کے احاطے میں لگ گیا بس آپ کی کنکری شیطان کو لگ گئی۔ 7 کنکریاں ماریں اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی نہیں مانگنی، پھر آپ نے مکہ مکرمہ جا کر اپنی قربانی کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ میری قربانی ہو گئی کہ نہیں، تو پہلے آپ کی قربانی ہو جائے، قربانی کے بعد پھر آپ اپنا سر منڈوائیں، سر منڈوانے کے بعد طواف کر لیں، طواف زیارت، یہ بھی فرض ہے، لیکن یہ کام اس ترتیب سے ہو کہ پہلے قربانی ہو، یعنی پہلے تو آپ شیطان کو کنکریاں ماریں، کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ کی قربانی ہو، قربانی کے بعد آپ سر منڈوائیں۔ اس ترتیب میں اگر آپ آگے پیچھے ہو گئے تو جرمانہ واجب ہو جائے گا کہ پہلے آپ نے قربانی کر لی بعد میں شیطان کو مارا، یا پہلے آپ نے سر منڈوایا اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی اور پھر آ کر آپ نے کنکریاں ماری، تو اس صورت میں چونکہ ترتیب بدل گئی ہیں تو آپ پر دم جرمانہ وہ آپ پر واجب ہو گیا ہے، اور آخر میں آپ طواف زیارت کر لیں گے۔ یہ 10 ذی الحج کا دن یہ حاجیوں کے لیے سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ پھر واپس جائے گا مینا میں، رات مینا میں گزارے گا اور صبح پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا۔ پہلے شیطان کو ماریں 7 کنکریاں اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، پھر دوسرے شیطان کو ماریں، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، پھر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، اب دعا نہ مانگے، واپس چلا جائے مینا میں۔ اور اگر پہلے دن اس کا طواف زیارت رہ گیا ہے یا قربانی رہ گئی ہے یا سر منڈوانا رہ گیا ہے تو آج کر لیں، اور اگر پہلے دن کے تمام کام ہیں تو 11 ذی الحج کو صرف اس کا کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پھر 12 ذی الحج کو پھر صبح آئے اور تینوں شیطانوں کو پھر 7 کنکریاں ماریں۔ اگر پہلے والے 3 کام ہو چکے ہیں تو اچھی، نہیں ہیں تو آج کے دن وہ 3 کام کر لیں اور پھر واپس مینا میں جائیں۔ پھر اس رات اگر اس نے کنکریاں ماری اور مکے میں آ گیا تو 13 ذی الحج کو کنکریاں مارنا اس پر کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یہ رات مینا میں گزاری تو پھر یہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آئے گا، تو اب اس کا حج مکمل ہو گیا۔ ایک طواف باقی ہے جس کا طواف وداع کہا جاتا ہے، یعنی رخصتی کا طواف، یہ بھی واجب ہے، لیکن اس نے طواف زیارت کے بعد اگر اس نیت سے طواف کی کہ یہ میری وداع آخری طواف ہیں تب بھی صحیح ہے،
اور اگر اس نے کوئی نفل طواف کر لی اور یہ آتے ہوئے بھول گیا کہ میں نے تو وداع اور رخصتی کا طواف نہیں کیا، قربان جاؤں شریعت کے رحم و کرم پر کہ اب اس نے کوئی بھی نفل اگر طواف کر لیا ہے تو وہی اس کا طواف وداع بن جائے گا، وہی اس کی رخصتی کا طواف بن جائے گا، اس پر کوئی الگ طواف کرنا پہ ضروری نہیں ہوگا۔ اور اگر یاد رہا تو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا ہے تو وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے آخری طواف کر لیں، رخصتی لے لیں اور آ جائیں، اور بقیہ زندگی پھر حاجی ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ سب سے اہم معاملہ یہی ہے کہ ہم حج تو کر لیتے ہیں لیکن وہ حج میری اور آپ کی زندگی تبدیل نہیں کر پاتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس حج سے میری اور آپ کی زندگی بدل جائیں، اس سے میری اور آپ کی زندگی، اس کی حقیقت وہ بدل جائیں۔ اور دعا اس وقت وہاں بھی جانے سے پہلے بھی، پہنچ کر بھی، حج کی ادائیگی کے بعد بھی، کہ میرے اس حج کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں اور بقیہ زندگی مجھے نیک اور صالح بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو کیا بعید ہیں جو جتنی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ دعا بھی قبول ہو جائیں اور بعد میں یہ اپنی نیک اور صالح بن کر زندگی گزاریں۔